قسط 32 میں اشال اور عاشر کے درمیان ہونے والی گفتگو ایک نہایت جذباتی منظر پیش کرتی ہے۔ عاشر کافی دنوں سے اشال سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر حالات نے ان دونوں کے درمیان خاموشی اور فاصلے پیدا کر دیے تھے۔ آخرکار وہ لمحہ آتا ہے جب عاشر اشال کے گھر آتا ہے، جہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی غمگین سی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ عاشر آہستگی سے قریب آتا ہے اور نرم لہجے میں کہتا ہے کہ اشال، تم بہت بدل گئی ہو۔ تم وہ اشال نہیں رہی جو ہر وقت مسکراتی تھی، جو سب کو معاف کر دیتی تھی۔ اشال اس کی بات سن کر لمحہ بھر کو خاموش رہتی ہے، پھر آنکھوں میں نمی لیے کہتی ہے، وقت بدل گیا ہے عاشر، جب اپنے ہی اعتبار توڑ دے تو انسان کے اندر کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ عاشر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دنیا کی باتوں پر دھیان نہ دے، وہ جانتا ہے کہ اشال کا دل صاف ہے، مگر لوگ اس کی نرمی کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا وہ اب بھی اسعاد کے بارے میں سوچتی ہے۔ اشال آہستہ سے جواب دیتی ہے کہ سوچنا چھوڑ دوں تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، دل چاہے 1000 بار کہے بھول جاؤ، مگر احساس نہیں مانتا۔ عاشر اسے ہمت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں نئے سرے سے شروع کرنا چاہیے، زندگی وہیں ختم نہیں ہوتی جہاں دکھ ملے ہوں۔ اس پر اشال ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، میں ہار نہیں مانی عاشر، بس لڑتے لڑتے تھک گئی ہوں۔ عاشر نرمی سے کہتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، کم از کم ایک دوست کے طور پر۔ یہ سن کر اشال کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے اور وہ کہتی ہے، کبھی کبھی دوستی ہی سب سے بڑی دوا ہوتی ہے، شکریہ عاشر۔ منظر کے اختتام پر عاشر خاموشی سے وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ اشال آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہتی ہے، اللہ بس انصاف کر دے، اتنا کافی ہے۔ یہ لمحہ اشال کے دل کے درد، عاشر کی ہمدردی اور دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی سمجھداری کو خوبصورتی سے ظاہر کرتا ہے۔ اس قسط کا ایک نہایت اہم اور پراثر منظر وہ ہے جب اسعاد اچانک اشال کی نوکرانی کو دیکھ لیتا ہے، جو کچھ دنوں سے عائزہ کے گھر کام کر رہی ہوتی ہے۔ اسعاد چونک جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ وہی نوکرانی ہے جو اشال کے گھر میں برسوں سے تھی اور ہر بات کی گواہ بھی۔ جیسے ہی وہ نوکرانی کو دیکھتا ہے، اسے اشال کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں، وہ باتیں جنہیں اس نے کبھی جھوٹ سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ عائزہ فوراً معاملہ سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسعاد کے قریب آتی ہے اور کہتی ہے، اوہ یہ تو بس ایک کام والی ہے، بیچاری کو کام چاہیے تھا تو میں نے رکھ لیا۔ لیکن اسعاد کے چہرے پر شک صاف ظاہر ہوتا ہے، وہ سرد لہجے میں جواب دیتا ہے، دلچسپ بات ہے، جس لڑکی کے گھر میں یہ نوکرانی تھی، آج وہ تمہارے گھر کام کر رہی ہے۔ یہ سب اتفاق ہے یا منصوبہ؟ عائزہ لمحے بھر کو گھبرا جاتی ہے مگر جلد ہی خود کو سنبھال کر نرمی سے کہتی ہے، اسعاد، تم ہر بات کو غلط رنگ کیوں دیتے ہو؟ تمہیں تو پتہ ہے، میں کسی کی برائی نہیں چاہتی۔ مگر اسعاد کا لہجہ اب بدل چکا ہوتا ہے، وہ پہلی بار عائزہ سے سخت انداز میں کہتا ہے، عائزہ، سچ چھپایا جا سکتا ہے، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ شاید اب سچ سامنے آنے کا وقت قریب ہے۔ عائزہ کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، وہ بناوٹی مسکراہٹ کے پیچھے اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کرتی ہے، مگر اسعاد کی آنکھوں میں اب اعتماد نہیں بلکہ شک اور سرد پہر ہوتی ہے۔ جیسے ہی اسعاد وہاں سے چلا جاتا ہے، عائزہ غصے سے نوکرانی کی طرف دیکھتی ہے اور اسے دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے ایک لفظ بھی کہا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ منظر پوری قسط کا رخ بدل دیتا ہے۔ اسعاد کے دل میں پہلی بار شک کی بجائے یقین پیدا ہونے لگتا ہے کہ شاید اشال سچ کہہ رہی تھی، اور عائزہ ہی وہ ہے جس نے سب کچھ بگاڑا۔